ایک بہن کہتی ہیں ایک دن میں اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی، اتنے میں میرا بیٹا آیا اور شیشے سے ایک شاہکار گرا دیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ میں اس سے بہت ناراض تھی کیونکہ یہ بہت مہنگا تھا اور میری ماں نے مجھے دیا تھا اور میں اسے پسند کرتی تھی اور اسے رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے غصے سے اسے بلایا اور کہا، میرا رب ایسی دیوار گرائے جو تمہاری ہڈیاں توڑ دے۔ بہن کہتی ہیں سال گزر گئے اور میں اس بددعا کو بھول گئی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ وہ آسمان پر چڑھ گئی ہے۔ میرا بیٹا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ پلا بڑھا اور وہ میرے دل میں میرے بیٹوں میں سب سے زیادہ پیارا تھا۔ میں اس کو ہوا لگنے سے بھی ڈرتی تھی۔ وہ میرے لیے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے زیادہ نیک تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کی، گریجویشن کیا، ملازمت حاصل کی اور میں اس کے لیے بیوی تلاش کر رہی تھی۔ اس کے والد کی ایک پرانی عمارت تھی اور وہ اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ میرا بیٹا اپنے والد کے ساتھ عمارت کی طرف گیا اور مزدور منہدم کرنے کی تیاری کر رہے تھے اور اپنے کام کے درمیان میرا بیٹا اپنے والد سے دور چلا گیا اور کارکن نے اسے نوٹس نہیں کیا تو دیوار اس پر گر گئی۔ میرا بیٹا چیخا اور پھر اس کی آواز غائب ہو گئی۔ کارکن رک گئے اور سب پریشان اور خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اس سے دیوار ہٹائی اور ایمبولینس آئی اور اس کا جسم لے جانے کے قابل نہ رہا تھا کیونکہ شیشے کی طرح گر کر ٹوٹ گیا تھا، تو انہوں نے اسے بڑی مشکل سے اٹھایا اور انتہائی نگہداشت میں منتقل کیا۔ اور جب اس کے والد نے مجھے خبر کی تو میں بے ہوش ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے وہ گھڑی بحال کر دی ہو جس میں نے بچپن میں کئی سال پہلے اس کے لیے بددعا کی تھی، اور مجھے وہ بددعا یاد آ گئی اور میں روتی رہی اور روتی رہی یہاں تک کہ میں دوبارہ ہوش کھو بیٹھی۔ جب اسپتال میں مجھے افاقہ ہوا تو میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کہا۔ میں نے اسے دیکھا اور کاش میں نے اسے اس حالت میں نہ دیکھا ہوتا۔ ان لمحوں میں دل کی دھڑکن رک گئی اور میرے بیٹے نے آخری سانس لی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کاش وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، گھر کے تمام فن پاروں کو توڑ دے، بس میں اسے نہ کھوں۔ کاش میں گونگی ہو جاتی اور اس کو بددعا نہ دیتی۔ کاش کاش کاش، لیکن کاش لفظ کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ ایک شخص عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کرنے آیا۔ ابن مبارک نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اس کے لیے بددعا کی؟ اس نے کہا، ہاں۔ ابن مبارک نے کہا، جاؤ، تم نے ہی اسے خراب کر دیا ہے۔ ہر ماں اور باپ کے لیے میرا پیغام، اپنے بچوں کو غصے میں بددعا کرنے میں جلدی نہ کریں۔ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں، اپنی زبانوں سے وعدہ کریں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کامیابی اور رہنمائی کے لیے دعا کریں، ان کو بددعا نہ دیں، اور جان لیں کہ اپنے بچوں کے لیے بددعا کرنے سے ان میں فساد، ضد اور نافرمانی ہی بڑھ جاتی ہے۔ اس نافرمانی کی شکایت کرنے والے سب سے پہلے آپ ہیں جنہوں نے ان کے لیے بددعا کرنے میں جلدی کی۔ اپنے بچوں کو بددعا نہ دیں بلکہ اللہ سے ان کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے دعا کریں، اور جب بھی آپ اپنے بچوں کو خوش ہوتے اور کھیلتے ہوئے پائیں تو ان کے لیے یہ دعا مانگیں، اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ انہیں جنت میں خوش رکھ جیسا کہ تو نے انہیں دنیا میں خوش رکھا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ایسے مزید واقعات کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔